اب یہ کہ احادیث کون کون سی خدا کی کتاب سے ٹکراتی ہیں، ہم اس کی مثال دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث کے متعلق فرما دیا تھا کہ قرآن میں یہ آیا اور حدیث میں یہ آیا، لوگوں نے ام المومنین کی بات کو نہیں مانا، نہ، امت نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہا ایسے سمجھی ہیں، یہ ان کی اپنی سمجھ کی بات ہے، باقی جس حدیث کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ قرآن سے ٹکراتی ہے، بالکل نہیں ٹکراتی۔ کون فرد ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث خدا کی کتاب سے ٹکراتی ہے؟ بات تو یہاں آ جاتی ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، سوچنے کی باتیں ہیں نا۔ وہ کس چیز کو جانتا ہے، وہ کس چیز کو نہیں جانتا۔ کمال کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، حاشا وکلا۔ ایک آدمی قرآن کریم کا درس دے رہا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، اسے جو غلط سلط بیان کرنا تھا کرتا رہا، امیر المومنین چپ رہے۔ جب آگے گئے تو کسی نے کہا حضرت وہ درس کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کون سا؟ ان کا وہ جو کہنے لگے، فرمایا کوئی قرآن کا درس تھوڑا ہی دے رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا من آنا، مجھے پہچانو میں کتنا بڑا صاحب علم۔ میں اپنی ذات کی ترفع اور ذات کی بلندی کی کہ اشتہار دے رہا تھا، وہ قرآن کا درس تھوڑا ہی تھا۔ اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں اصول ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس اصول کو سر سید کو ایک اجازت دے دے کوئی کہ آپ استعمال کریں، لہٰذا معراج کا آپ انکار کر جائیں کہ یہ تو ایک خواب تھا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کی حنفیت احادیث بھری پڑی ہیں کہ میت سنتی۔ اب یہاں اس بحث میں یہ کہنا کہ قرآن کی نفی ہے اور حدیث میں اثبات ہے، لہذا حدیث کے اثبات کو ہم قرآن کی نفی کی وجہ سے وہ حدیث کے اثبات کو ختم کر دیں گے، اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے۔ میت میں سننے کی صلاحیت ہے، نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے قائل تھے، نہیں تھے؟ فتویٰ کس چیز پہ دیا جائے گا؟ کیا یہ صحرا ہے جو امت کے لوگوں کو ہرنوں کی طرح آزاد چھوڑ دینا ہے؟ یہ اس امت میں کوئی فکر تھی، کوئی راہ تھی، کوئی تفقہ فی الدین تھا؟ انہوں نے نظم اور ضبط اور مسائل اور پورا قانون بنا کے نسل در نسل منتقل ہوا ہے کہ بھی آپ مسلمان ہیں، یہ حد ہے اس بات کی اور یہ حد ہے اس بات کی۔ یہ تھوڑا ہی کیا جا سکتا ہے کہ ابا آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے گھر کے ان امور کا جہاں ماں اتھارٹی رکھتی ہے۔ شریعت کہتی ہے گھر کے جو امور ہیں، لباس ہے، کھانا پینا ہے، اخراجات ہیں، کہ ماں فیصلہ کرے گی، باپ کچھ بھی کہے ماں کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گوشت پر، والدہ کہتی ہیں نہیں آج تو یہ چیز، والدہ کی اطاعت ضروری ہے، وہ گھر کو کچن کو زیادہ، اور باہر جا کر لوگوں سے ڈیل کرنا، رشتے کرنا، خاندانوں کا تعلق ہے، قبائل کا آپس میں معاہدے ہیں، اس میں ماں کو تھوڑے ہی بھیجیں گے، اس میں تو باپ کی سنی جائے گی نا۔ تو شریعت نے ایک نظم، ایک زندگی دی ہے، یہ تھوڑا ہی حق دے دیا ہے کہ بچہ کل کو اٹھے اور اس پہ اعتراض کر دے، بچے اٹھیں اور اس کو۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کئی صاحبان علم تک پہ، محسن سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تک پہ پابندی لگا دی۔ جو آتا تھا فرماتے تھے اچھا رہو مگر 3 دن چپ رہنا ہے، سن لو مجھے، پھر جو مرضی کہنا۔ وہ 3 دن کے بعد کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا، بات کیا کرنی ہے۔ اسی اصول ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی تو انہوں نے قرآن ہی سے کہا تھا، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، نہ تمہاری نہ کسی اور کی۔ نہ ابو موسیٰ، 3 ہی تو آدمی تھے، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے تمہاری بات نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے اور تم اپنی بات اس کے، تم کافر ہو، والعیاذ باللہ۔ آپ خود سوچیں کہ وہ جو چھوکرے اور لونڈے اٹھے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور خلافت کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی، اور پھر آخر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، کیا ان بچوں کی بات
محض اس دلیل پہ مان لی جاتی کہ امیر المومنین کا فتویٰ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا 700 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا ہے، تم یہ کہتے ہو قرآن کی بات کی وجہ سے تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ ان میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی اور ان لڑکوں کو سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس لیے ہر کسی کو یہ چیز نہیں دی جا سکتی کہ آپ فیصلہ